اور 1.5 سال میں ماشاءاللہ ایک عوامی خدمت کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، اکانومی کو گڑھے سے پھر باہر نکالا ہے، اور یہ کہتے ہیں پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا، ٹیک آف کر چکا ہے اللہ کے فضل سے، اڑان بھر چکا ہے پاکستان ماشاءاللہ، اب اس نے اوپر جانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ڈیفالٹ سے ملک کو نکالا ہے، ڈیفالٹ سے بچایا ہے، بینک کرپسی سے بچایا ہے پاکستان کو۔ ہماری تو اقتصادی دیوالیہ پن ہو چکا تھا، اخلاقی دیوالیہ پن ہو چکا تھا، معاشرتی اور معاشی دیوالیہ پن ہو چکا تھا، بلکہ انسانیت کا یہاں پہ دیوالیہ پن کر دیا گیا تھا۔ بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز تفریق نہیں تھی، نہ کوئی بڑوں کا ادب تھا، نہ کوئی چھوٹوں کا پیار تھا۔ پتہ نہیں شاید کرکٹ کھیلنے آئے تھے، وہی کھیلتے رہے یہاں پہ 5 سال، افسوس ہے اس بات کا ہے، اور بڑے چھوٹوں کا احترام ختم کر دیا انہوں نے، تو پاکستان ملک کا، قوم کا دیوالیہ نکال دیا، ہمارے خارجہ امور کا دیوالیہ نکال دیا، IMF کو پھر ہمارے سر پہ لا کے بٹھا دیا۔ میں نے ان سے جان چھوڑائی تھی، ایک دوبارہ اس کو واپس لے آئے، امن و امان کا برا حال کیا، اس کا دیوالیہ نکال دیا۔ تو اور پھر غریب لوگوں کا دیوالیہ نکال دیا۔ میرٹ تو کہیں دیکھنے میں نہیں ملتا تھا ان کے زمانے میں، تو اب اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ جو ہے نا وہ سب چیزیں بحال کر رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے، اور ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے۔ ان کا بیانیہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کا بیانیہ کیا تھا؟ چور ڈاکو کہتے تھے، خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے، ساری داستانیں سامنے آ رہی ہیں آپ کے، پوری قوم کے سامنے آ رہی ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، الزام تراشی، گرہبانوں کو پکڑتے تھے، جلا دو، مار دو، پکڑ لو۔ کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ آپ ذرا بتائیں، سوچیں مجھے کہ اس طرح کے ماحول میں کون سی قومیں ترقی کرتی ہیں؟ لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے مریم کے یہاں پہ پنجاب کے اندر 1,20,000 نئے گھر بن رہے ہیں غریبوں کے، اور ان کو گھر مل رہے ہیں، بن رہے ہیں، اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت لوگوں کو پھر مفت دوائیں مل رہی ہیں دوبارہ نئے سرے سے، جو شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی اس کو انہوں نے پھر آگے بحال کیا، انہوں نے کینسل کر دیا آگے، اور پھر لوگوں کا، غریبوں کا مفت علاج معالجہ بھی ہو رہا ہے، اور پھر نئے ہسپتال شروع کر رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں، اسکالرشپس مل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ستھرا پنجاب ماشاءاللہ اپنا کام دکھا رہا ہے، گرین بسیں ہر ضلع میں، ہر شہر میں انشاءاللہ پہنچ رہی ہیں۔ ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو اگلے 3 سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت آگے جائے گا کام۔ تو پاکستان کا، پنجاب کا امن و امان بڑا بہتر ہو گیا ہے، اور اب لوگ اپنے آپ کو کافی حد تک محفوظ محسوس کرتے ہیں، لوگوں کو راشن کارڈ مل رہے ہیں، اور پھر یہاں کوئی مذہب کی تمیز تفریق نہیں ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ماشاءاللہ، ان کے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے لیے بھی کام ہو رہے ہیں، اور سیلاب میں لوگوں نے، حکومت نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، وہ سارا بائیکاٹ آپ کے سامنے ہے، جس میں اب وہ بائیکاٹ کیسا بائیکاٹ ہے جس میں ایوب خان کی بہو اور عمر ایوب کی بیوی جو ہے وہ خود الیکشن لڑ رہی ہے، اور کیسے بائیکاٹ ہے؟ کیوں جی اپنا چودھری صاحب یہ بائیکاٹ ایسا ہوتا ہے جی؟ اور ان کے
उम्मीदवार खड़े थे, उसकी अपने लीडर की तस्वीरें ले लेके फिर रहे थे, कर रहे थे, सारी कैंपेनिंग कर रहे थे, और ये कह रहे हैं बाइकआउट। नहीं पर ठीक है, ठीक हो गया। तो वो अपना मुझे आप बताएं कि हरीपुर में जो हमारा पंजाब के सूबे से बाहर है, जिसके ये मेंबर बैठे हैं यहाँ पे अभी इलेक्ट हुए हैं, मैं आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जीतने पे बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ मैं आपको। तो ये बैठे हैं, ये माशाल्लाह ये उसे 40,000 की लीड से जीते। क्यों बाबर 40,000 की लीड है? 44,000 की लीड, बताएं। तो ये उनका बाइकआउट है।